السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک تجربہ کار ڈرائیور گاڑی میں بیٹھتا ہے، چابی گھماتے ہوئے انجن سٹارٹ کرتا ہے، ایکسیلریٹر دباتا ہے، مگر گاڑی 1 انچ آگے نہیں بڑھتی۔ یعنی شور تو بہت ہے لیکن موومنٹ صفر ہے۔ وفاقی حکومت کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے، جو عدالتی فیصلہ آنے کے بعد عمران خان کی ہسپتال منتقلی کو لے کر بظاہر تو بہت کچھ کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حکومت عدالتی فیصلے کو لے کر جہاں 48 گھنٹے پہلے کھڑی تھی، اب بھی وہیں پر پریشان کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ بی بی سی کی خبر کے مطابق شفا ہاسپٹل میں سیکیورٹی کلیئرنس کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا، جبکہ اس اہم معاملے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ آج کسی بھی وقت عمران خان کو جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے۔ اگر عدالتی حکم 48 گھنٹوں میں عمل درآمد کا تھا تو پھر کیوں حکومت سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ حکومتی ایوانوں میں نہ چھپائی جانے والی بے چینی صاف نظر آنے لگی؟ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب گھڑی کی سوئیاں ایک فیصلہ کن گھڑی کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو اس دوران حکومت کے طرز عمل بھی کئی سوالات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے پہلے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم ہوا، پھر اعلان کیا گیا کہ عدالتی حکم پر منوان عمل ہوگا۔ بظاہر معاملہ بالکل واضح تھا، مگر اچانک حکومت نے اسی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، اور ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے بعد وہ درخواست بھی واپس لے لی گئی۔ ناظرین، اب گھڑی کی سوئیاں صرف وقت نہیں گن رہی بلکہ اگلے اقدام کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہیں۔ اگر آج بھی عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر معاملہ حکومتی وضاحتوں سے نکل کر دوبارہ عدالت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تحریک انصاف نے بھی اگلے قانونی قدم کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر آج عمران خان کو ہسپتال منتقل نہ کیا گیا تو کل صبح عدالت سے رجوع کیا جائے گا، جبکہ بیرسٹر گوہر کو یقین ہے کہ عدالتی حکم پر عمل ہوگا اور عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کہانی کا دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ایک جانب جہاں عدالت، جیل، ہسپتال اور ممکنہ توہین عدالت کا معاملہ چل رہا ہے، وہیں دوسری جانب سیاست میں مذاکرات کی بات پھر شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کابینہ اجلاس میں ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو بھی اپوزیشن لیڈر سے ان کے چیمبر میں جا کر ملاقات کر چکے ہیں۔ بظاہر بات تو ہاتھ ملانے کی ہے، نئے رابطے قائم کرنے کی ہے اور سیاسی فاصلے کم کرنے کی ہے، مگر پھر بلاول بھٹو نے نہ جانے کیوں دال میں کچھ کالا ہونے کا ذکر چھیڑ دیا، جس پر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر دال میں کچھ ہے تو نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ایک ہی وقت میں کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طرف عمران خان کی منتقلی کا عدالتی حکم، دوسری طرف حکومت کے بدلتے قانونی قدم، ایک طرف ممکنہ توہین عدالت، دوسری طرف مذاکرات کی دعوت، ایک طرف ہاتھ مل رہے ہیں، دوسری طرف دال میں کالا تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا آج رات 12 بجے تک حکومت عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دے گی یا ایک بار پھر بڑا قانونی محاذ کھلے گا؟ اور کیا حکومت واقعی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھول رہی ہے یا سیاسی دباؤ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ 4 سینئر جرنلسٹ آج موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ افتخار احمد صاحب، شازیہ ذیشان صاحبہ، عمران شفقت صاحب، اور ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب۔ سب سے پہلے افتخار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ جناب انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، شام تک جا کے حکومت کہتی ہے نہیں جناب یہ تو ہمیں منظوری نہیں، ہم تو اس کو ریویو کے اندر ڈالیں گے، اور اس کی پٹیشن اگلے دن صبح جو ہے فائل کر دی جاتی ہے۔ آج اعتراضات کے بعد وہ واپس ہوتی ہے۔ اب چند گھنٹوں کے اندر وہ جو 48 گھنٹے کی جو بات تھی وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے، یا they were just caught surprised؟ نہیں، گورنمنٹ کو بالکل سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، ہاں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے موو کرتا ہے اپنے موروں کو، جانتے ہوئے بھی کہ اس میں شکست ہو سکتی ہے، ٹھیک، لیکن انتظار تو کرتا ہے نا۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل بھجوائے بغیر اب کوئی حل ہے۔ اگر ہم سنجیدہ ہیں پاکستان کی آنے والی سیاست میں کوئی رول پولیٹیکل پارٹیز کو اگر چاہتے ہیں رہے باقی، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ کافی کوشش کر لی پوری۔ کتنے سال اور رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو؟ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا وفاق کو فائدہ ہو رہا ہے، کیا وفاق کی اکائیوں میں زیادہ یکجہتی بڑھ رہی ہے؟ میرا جواب ہے نہیں۔ تو آپ یہ کریں، اس کو الیکشن میں انوالو کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومتوں کا انتخاب اگر پنجاب میں صحیح معنوں میں کروا دیا جائے تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ
کون برتری حاصل کر لے گا اور اگر برتری حاصل کر لے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، ہم اس کا جواب بھی حاصل کر پائیں گے اور اس سے بہت بڑی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی، اور جو غم اور غصہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اندر اس کا اظہار بھی اس الیکشن میں ہو جائے گا. کہیں وہ جیتیں گے، کہیں جماعت اسلامی جیتے گی، کئی طریقے انصاف کے مخالف جیتیں گے. لیٹ دی گیم اسٹارٹ، یہ طریقہ رہ گیا. اور باقی یہ جو ہے درخواست دینا، درخواست کا ناکام ہونا، یہ گیم بہت لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ پھر یہ کہیں گے کہ اتنی درخواستیں پڑی ہیں پینڈنگ پی ٹی آئی والے کہ جی چھوٹی عدالتوں نے ابھی فیصلے کیے ہیں ہمارے خلاف، ابھی ہم نے ان اپیلوں میں جانا ہے، تو دے ہیو اے رائٹ ٹو گو فار دا اپیل. یہ کب تک یہ کھیلتے رہیں گے آپ؟ لیٹ اس اسٹارٹ نیو. آئیں ہم جمہوریت کے لیے آگے چلیں اور جمہوری عمل کا آغاز کریں. یہ سارے معاملے میں اطہر صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے گورنمنٹ نے جس طرح بھی کیا، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے آج رات کو خان صاحب کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن اس میں گورنمنٹ نے آپ کے خیال میں غلط مووز کی؟ افتخار صاحب کہتے ہیں نہیں، ان کو بالکل پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا. لیکن پھر یہی سب کچھ جو ہے اگر پہلے ہی ہو جاتا، ایون پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بھئی خود ہی کر دیتے، اس کے لیے کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اس کے بعد صرف کورٹ سے ڈیسیجن آیا، اس کو بھی جا کے چیلنج کر دیا کہ نہیں جناب اس کو بھی رکوائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح. یہ غلطی تھی، مس کیلکولیشن تھی، واٹ ہیپنڈ؟ نہیں، یہ خواہش ہے جی، غلطی تو نہیں ہے. یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے، اور حکومت بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر ان کو بھی شاید سرپرائز ملا ہے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کا ڈیسیجن آ جائے گا، اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ جب ڈیسیجن آیا، کچھ وزراء نے اس کی باقاعدہ طور پہ تعریف کی کہ بڑا اچھا ڈیسیجن ہے اور ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. بعد میں انہوں نے اپنا موقف وغیرہ بھی تبدیل کیا. تو میرے خیال میں حکومت کو غلطی والا معاملہ نہیں ہے. حکومت کی خواہش تھی، کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو روکا جائے، کیونکہ جب خبر آنے کے بعد جو ملک کا سیاسی ماحول بنا، اور آپ مقامی میڈیا کو چھوڑ دیں، گزشتہ 2 دنوں کے دوران اگر آپ عالمی جو نشریاتی ادارے ہیں اور بڑے بڑے نیوز پیپرز ہیں، ان سب کے اندر بڑی پرومیننٹ کوریج اس کو ملی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو جیل سے اسپتال شفٹ کرنے کا حکم دیا ہے. تو حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ابھی تو صرف اسپتال لے جانے کی بات ہوئی ہے اور یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا کوئی ہمارے لیے سیاسی مسائل تو نہیں پیدا ہو سکتے. لیکن اگر آپ اس کی دوسری سائڈ دیکھیں یہ خبر صرف اتنی آئی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو جیل سے اسپتال شفٹ کیا جائے. کیا اس کے بعد آپ کو پاکستان کے سیاسی ماحول میں تبدیلی نظر نہیں آئی؟ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو لگا ایسے کہ جون کے مہینے سے سیدھے آپ دسمبر کے مہینے میں آ گئے. وہ جو گرمی تھی ایک دم سے، جو لوگ وہاں پہ جو ہے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو ذمہ داری کی جو ہے نصیحتیں دے رہے تھے، بھائی ایسا نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ایسے نہیں کرنا. تو میرے خیال میں اوور آل جو ملک کا ایک سیاسی ماحول ہے اس میں آپ کو بہتری نظر آئی. اب حکومت اس کو کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، پی ٹی آئی اس سے کیا حاصل کر سکتی ہے، یہاں پہ چیلنج ہوگا دونوں کے لیے کہ یہ جو موقع ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے اور کیسے ملک کا جو ایک سیاسی ماحول ہے اس کو یہاں سے آگے بڑھایا جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ صحیح کر رہے ہیں یہ پھر آنے والا وقت بتائے. شازیہ صاحبہ، یہ سارے معاملے کے اندر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد، یا آپ کے خیال میں وہی سٹیٹس کو رہے گا جو پچھلے 2.5-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اطہر کاظمی کی بات سے بالکل 100% اگری کرتی ہوں کہ حکومت کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح رکاوٹیں پیدا کی جائیں. اور جہاں تحریک انصاف کے لیے آسانی کی بات آپ کر رہے ہیں، تحریک انصاف سمجھے یا نہ سمجھے، نون لیگ ضرور سمجھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے. نون لیگ یہ ضرور آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نون لیگ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، نواز شریف کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو پھر نون لیگ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ 2019 میں جب عدالت نے نواز شریف کو باہر جانے کا حکم دیا تھا، فیصلہ جاری کیا تھا، تو کیا پھر ہم یہ مان لیں کہ 2019 میں اس وقت عمران خان کے خلاف سازش شروع ہو گئی تھی جو 2022 میں جا کر کمپلیٹ ہوئی اور عمران خان کو نکال دیا گیا؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ آج نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے اور اسی طرح عدالتوں کے فیصلے کے ذریعے لوگ باہر آتے ہیں، ہسپتال جاتے ہیں، ہسپتال سے لندن چلے جاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں، آپ تو ہسپتال جیل سے سیدھا گئے ہسپتال سے چلے گئے لندن. عمران خان کو تو باہر جانے کا بھی کہا گیا، عمران خان تو نہیں مانا باہر جانے کے لیے. اب شفا ہسپتال میں بھی جانے کے لیے ان کو اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، آدھے وکیل، آدھے ان کے جو لوگ ہیں صفوں میں بیٹھے کچھ اور کہہ رہے ہیں، آدھے ان کے کچھ لوگ اور کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے منصور، ہمارے سیاستدان اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. ہمیں یہ مان جانا چاہیے وقت کا پہیہ گھومتا ہے.
اب دیکھیں جب وہ آپ کو امریکہ میں عمران خان کی تقریر یاد ہوگی جب جا کے وہ کہتے تھے میں واپس جاؤں گا اور وہاں جا کے اے سی اتار دوں گا. آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی میڈیا کا کتنا پریشر تھا کہ بیماری پر ایٹ لیسٹ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ تو تجربہ کار ہیں, نون لیگ تو 3-4 باریاں آپ لوگوں کی یہ ہیں. اس وقت تحریک انصاف کا پہلا تجربہ تھا, عمران خان پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, ان کو لگتا تھا کہ بس میں ہوں 10 سال تک بیٹھ جاؤں گا, پتہ نہیں وہ کتنے سالوں کا منصوبہ اپنا بنا کر آئے تھے. تو میڈیا نے بڑا شور مچایا تھا. اور اب فیصل واڈا کو تو سنیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہنس ہنس کے بتاتے ہیں, وہ کامران شاہد کے پروگرام کا کلپ کل سے بڑا وائرل ہو رہا ہے, ہم نے تو گھر بیٹھ کے رپورٹس تیار کی تھی. وہ تو علل اعلان یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو گھر بیٹھ کے ان کی رپورٹس تیار کی تھی. تو میرے خیال میں نون لیگ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج یہ ہیں, کل دوبارہ ان کی باری آ سکتی ہے. اللہ نہ کرے, ہر کوئی بیمار ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی بڑی اس ٹائم مجھے لگتا ہے اس وقت جو سب سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کری وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. نون لیگ کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اب عمران خان کو اگر ریلیف ملے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں, مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک بندے کو ہسپتال بھیجنے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں, تو مذاکرات کا ڈرامہ کس لیے رچا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں عمران صاحب سے اس پہ رائے لیتا. عمران صاحب یہ نون لیگ واقعی اتنی پریشان ہوگی, کیا ہوا ہے؟ مطلب ابھی تو صرف ایک آرڈر آیا ہے, وہاں پہ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی جی سازش ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے. واقعی سازش ہے, ایم ہی ڈر گئے نا. اچھا, مجھے شازیہ کی بات سے یاد آ گیا کہ جو انہوں نے کہا کہ بیماری کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر سیاست ہوتی بیماری کے اوپر ہے. جی تو ایک ٹریک ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھیں, ہاں جی, اگر آپ دیکھیں بات شروع جو ہم نے اپنی رپورٹنگ میں دیکھا ہے کہ منظور وٹو صاحب کو ایک دفعہ بیل ملی تھی, پرانی بات ہے, اور وہ ہمارے سینئر تھے شاہد صاحب, انہوں نے کہا تھا بی بی سی کے تھے کہ جی آپ جتنی اونچی اونچی تقریریں کر رہے ہیں تو آپ کو عدالت نے میڈیکل کی بنیادوں کے اوپر ضمانت دی ہوئی ہے, تو اتنا اونچا نہ بولیں آپ. تو یہاں پر تو ایسے ہی چلتا ہے. وہ مجھے نا ایک شعر یاد آ رہا ہے حبیب جالب صاحب کا کہ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے. تو یہ پاکستان میں جو سیاست میں جو انقلابات آتے ہیں یا جو ہمارے سامنے منظرنامے تبدیل ہوتے ہیں, کسی کی کیا مجال ہے کہ اگر جو قدرت اللہ شہاب نے سوچا ہو کہ اس نے کسی کو ریلیف دینا ہے تو کوئی اس کو روک سکے؟ ٹھیک, کسی کی کوئی مجال ہے کہ کوئی کہے تو کیا عمران خان صاحب کو جنرل ریلیف نہیں مل رہا؟ نہیں, میں نے تو قدرت اللہ شہاب میں کی پوچھ رہا ہوں آپ سے, نہیں ملا ہوگا. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر وہی بات جو شازیہ نے کی, آج تو میرا خیال ہے کہ شازیہ اتنی باتیں کر گئی ہیں ایک ہی وقت میں کہ ساری باتیں انہی کی طرف جائیں گی. میں انہی سے لیڈ لے رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے اگرچہ وہ بیمار تھے, ان کے 2 آپریشن ہو چکے ہوئے تھے, سارا کچھ تھا. اچھا, چونکہ ان کا ایک ریکارڈ تھا, میڈیکل ایک ہسٹری تھی, اس وجہ سے ہم تھوڑے سے بے رحم ہو کے وہ والی بات نہیں کر سکتے جو بات انہوں نے کر دی. اپنے کیا نام لیا تھا ابھی آپ نے؟ نہ اطہر کاظمی صاحب نہیں, سینیٹر فیصل واڈا صاحب, کہ ہم نے رپورٹیں بیٹھ کے بنائی. بھئی ہو سکتا ہے بنائی ہوئی ہوں, کیونکہ اس وقت جنہوں نے قدرت اللہ شہاب نے طے کیا تھا کہ جانے دیں, اور پھر حکومت بدترین مخالفوں کی تھی, اور وہ کہا انہوں نے کہ اگر تو ہم ایک اور بھٹو برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہ جانے دیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جانے دیں. قدرت اللہ شہاب صاحب کا فرمان تھا, تو قدرت اللہ شہاب صاحب کا اب بھی ہو سکتا ہے فرمان ہو کوئی, تو ریلیف ملنا شاید ہو. اچھا, لیکن اگر آپ پاکستان کی سیاست کا پہاڑا دیکھیں نا تو قدرت اللہ شہاب حاوی ہیں. ہاں, قدرت اللہ شہاب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوا نا شہاب, جی جی بالکل, ہاں, تو قدرت اللہ شہاب صاحب حاوی ہیں, تو سسٹم انہی کے مطابق چلتا ہے. اور نہیں تو پھر اگر میں اس کو صحیح لگ رہا ہوگا, نہیں تو چلیں ٹھیک ہے نا, پھر آج پھر اسی لائن پہ چلنا شروع کرتے ہیں نا کہ اگر یہ واقعی اس طرح ہے تو پھر جو سوال میں نے شازیہ سے کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں. ابھی خان صاحب ہیں 5 ابھی ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوٹ لکھپت کے اندر بھی, تو پھر ان کے لیے دیکھیں بیماری والے معاملے کے اوپر, بیماری والے معاملے پہ اگر تو آپ نے ریلیف دینا تو سب سے بڑا کیس ہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, ان سے بڑا تو کیس ہی کسی کا نہیں. اچھا, ویسے وہ میں کب سن رہا تھا کہ ایک تو بیماری کے اوپر پہلی دفعہ میں نے مٹھائیاں بنٹتی دیکھی ہیں کہ بھائن بیمار ہو گئے نا تو چلو مٹھائی کھاؤ. نہیں, لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں آپ نے ان کے کارکنوں کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنا لیڈر جیل سے اسپتال منتقل کرنے کے اوپر بھی مٹھائیاں. چلیں, یہ دونوں پرسپیکٹیو ہیں, جو ایک سنگ دلانہ پرسپیکٹیو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, ہمدردانہ آپ نے بتا دیا. لیکن یہ پاکستان کی سیاست کیا دنیا بھر کی سیاست اور پاور پالیٹکس اس طرح کی بے رحم ہوتی ہے. سر, قدرت اللہ شہاب صاحب نے ریلیف دلوائے تھے نواز شریف صاحب کو, کوئی شک والی بات نہیں. قدرت اللہ شہاب صاحب کے لیے کچھ لوگ بوجھ بن گئے تھے, اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنا ریلیف ملنا ہے. ٹھیک,
تو یہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں چاہ کرایا ہوئے, اچھا ایک جھلک دکھائی ہو سکتا ہے. نہیں یہ بور ہو رہے ہیں. افتخار صاحب آپ کی بات سے زیادہ ایگری نہیں کر رہے, وہ سمجھ رہے ہیں نہیں, وہ آج انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں, بائی دی بک باتیں کی ہیں, لیکن یہاں پر بائی دی جو بک ہے وہ ہماری شیلف میں پڑی رہتی ہے. اچھا ایک فکشنل بک ہے ہماری. ویسے بائی دی وے آپ بھی ایک کتاب جو قدرت شاہب کی اسی کا حوالہ دے رہے ہیں, تو آپ ایکچولی آپ سمجھ رہے کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. جی میں سمجھ رہا ہوں یہ ایک نیا رواج پیدا ہو گیا, کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. نیا رواج پیدا ہو گیا ہمارے پاکستان کے اندر کہ اپنے بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے اور اس طرح حوالے اس کے سر صاحب آپ ضرورت دکھائیں کہ میری تو ضرورت ہے, میں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے, میں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وے آؤٹ کوئی نہیں ہے. آپ جمہوریت کی طرف واپس جائیں اور جمہوریت میں ساروں کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. تو جمہوریت نہیں ہے ابھی کیا اگر جمہوریت یہ مریم نواز صاحبہ جمہوری وزیر اعلیٰ نہیں ہے؟ میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا. اچھا شہباز شریف صاحب جمہوری وزیر اعظم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک پولیٹیکل فورس ہے. اگر ہے تو آپ نے اس کو زندہ رکھا ہوا نا اب تک, روز اس کے بغیر پروگرام ہی نہیں آپ کا ہوتا. تو کسی کا بھی نہیں ہوتا. بالکل آپ کا تو خاص طور پر کسی کا نہیں ہوتا. آئی ایگری ود یو. تو سوال ہے کہ ان کو رول پلے کرنے دیں اور آنے دیں. کون کیا ہوگا یہ اب ذرا پوچھے نا, کون نہیں رول پلے کرنے دے رہا؟ بالکل گو فار دی لوکل باڈیز. نہیں پنجاب میں تو سب سے پنجاب میں تو فوری طور پر لوکل باڈیز دیکھیں, سرحد میں ہے, وہاں پہ کافی سیٹیں جے یو آئی کے پاس بھی ہیں, جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں along with دی پی ٹی آئی. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور این ڈی پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں ہیں. بلوچستان کے اندر بھی یہ صاحب ایک بات کہوں, جی پلیز ریالٹی چیک سر, ریالٹی چیک. نواز شریف صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں نا, یس ہے نا, تو یہ بات ان کو سمجھایا جا کے کیا کہ بھائی جان آپ عمران خان صاحب کو برداشت کرنا سیکھیں. نہیں, آپ اس ملک میں جمہوریت واپس لے کر آئیں. آپ کی جو سیٹ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد والی, اس کے بارے میں آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ اس کو جنون جیتے ہیں؟ جا کے ان سے پوچھیں. نواز شریف صاحب نے جو جواب دینا ہے مجھ سے پوچھنا. بتائیں. نواز شریف صاحب نے کہنا کہ میرے کو پوچھ کیوں ڈا سارا کچھ. نہیں کیا وہ ان سے پوچھے بغیر ہی جیت گئے؟ نہیں وہ ظاہر. اچھا ظاہر ہے, نہیں یہ ضرورتیں کسی کی ہوتی ہیں. نہیں کر لینا, چلیں آپ جواب دیں. میں کہتا ہوں, پہلے بھی میں نے کہا, آئی ایم دی اونلی جرنلسٹ ان پاکستان جس نے کہا تھا اس پارٹی کو نہ بین کرنا اور نہ ہی اس کو پھانسی دینا. اچھا بہت 3 سال پہلے. سب نہیں کہا. نہیں کوئی نہیں, کسی نے نہیں کہا. کون چاہتا تھا کس نے کہا بین کرنا؟ بہت بتائیں کون, شازیہ نے کہا تھا. میں کسی کو نام ہی نہیں لے رہا. I'm not talking about any individual, I'm talking about myself. چلیں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, آپ اچھل کیوں رہے ہیں؟ Don't say I'm the only. آپ کہیں I am also one of them. میں اپنے آپ کو اونلی سمجھتا ہوں بیکاز مجھے پتا کس ٹائم فریم میں میں نے بات کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت کے بغیر پاکستان کی بقا ممکن نہیں ہے. جی, اور جمہوریت کا طریقہ کار ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر, پارٹیاں آپس میں مل رہی ہیں, بات کر رہی ہیں, یہ کوشش کی جا رہی ہے شفا انٹرنیشنل میں اس کو بھیج کے ٹیمپریچر کو کم کرنے کی. آئی اسٹینڈ فار. مائی پوائنٹ از کہ جو کام آپ نے 2.5 سال پہلے کیا, یہ 2.5 سال پہلے کر لیتے. آئی ایگری وتھ یو. یہی کام کاش آپ کے 8 فروری کے الیکشن اسی طرح ہو جاتے ہیں. سوال ہے کہ اب کیوں سب کچھ ہو رہا ہے. آپ چلے آج اس پہ آ جائیں. اس پہ یہ چلے قدرت اللہ شہاب نے اگر کچھ دیا ہے تو آپ کے خیال میں دوسری سائڈ نے کچھ نہیں دیا ہونا؟ دوسری سائڈ میں جو ہاسپٹل جا رہی ہے دیا ہوگا نا. obviously اس طرح نہیں ہو. نواز شریف صاحب کا بھی کیس اگر اٹھا کے دیکھیں تو دیا تھا, دونوں سائڈوں نے کچھ نہ کچھ دیا تھا. وہ جب گئے تھے تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو گئی, تو بعد میں سمجھ آ گئی تھی کہ اجازت کیسے ملی اور پیچھے ساری کیا کہانی ہے. اب اس میں دیکھیں 2 ورژن ہے. ایک ہے افتخار صاححب کا ورژن جو کتابی ورژن ہے, جمہوریت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, تھرڈ ٹیئر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, جمہوریت کے پروان چڑھانے کے لیے ہو رہا ہے. دوسرا جو بڑا ہی کروڈ قسم کا معاملہ ہے, بھائی گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے, آپ ہمیں کیا دیں گے, ہم آپ کو کیا دیں گے, اس کے اوپر بات یہ بھی ہو سکتا ہے. جی افتخار صاحب کہ سارے سسٹم میں کتنی آپ اس کو دیر اور کریں گے. الٹیمیٹلی اس سسٹم میں الیکشنز ہونے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب بھی الیکشنز ہونے ہیں تو الیکشن میں پی ٹی آئی کی شمولیت کے بغیر وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے. اطہر کاظمی صاحب, کیا سسٹم نے جس کے کولیپس کرنے کی بار بار بات ہو رہی تھی, کیا آپ کے خیال میں اس نے بھی اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس سسٹم کے اندر موجود ہونا, عمران خان صاحب کے لیے ریلیکسیشنز دینا یہ ضروری ہے اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں اب سسٹم کیا سوچ رہا ہے یا کوئی کس کی کیا سوچ ہے, ٹو بی آنسٹ وہ تو مجھے نہیں پتا. بہت سارے صحافی دوست کہتے رہتے ہیں طاقتور ہلکے یہ کہہ رہے ہیں,
मुतलका बाखबर ज़राए ने ये बताया। टू बी ऑनेस्ट मेरी तो कमजोर लोगों के साथ उठना बैठना है, ਐਡੇ लेकिन ਵੀ ਤੁਸੀਂ गैर ਕਮਜ਼ੋਰ मुतलका ਨਹੀਂ और ਹੋ ਅਤਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। नहीं समझ तो आई? मुझे तो कमजोर लोग और गैर मुतलका और बेखबर जो लोग हैं उनको तो सामने नजर आ रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा, सही। और सिस्टम को चलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है ना। आज पीटीआई जो जहां पे खड़ी है, ये क्या किसी की ख्वाहिश के मुताबिक खड़ी है? पीटीआई को तो खत्म करना था। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, क्या नून लीग के साथ वैसा हुआ? जिस तरीके से कहा गया कि जनाब ये जमात तो खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ है, और वुजरा ने आके कहा कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। इनके यहाँ से राब्ते निकल आए, इनके वहां से राब्ते निकल आए, भारत से लेके इसराइल तक क्या कुछ नहीं कहा गया। तो ये ना कहा जाए कि जनाब कोई अचानक ये सब कुछ हो गया। ये पूरी कोशिश की गई कि पीटीआई को, इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट किया जाए, लेकिन नहीं किया जा सका। उतना जोर मियां साहब पे नहीं लगा था, वो जितना जोर आपने देखा कि 2024 के इलेक्शन में बगैर सिंबल के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो आज जिधर हम पहुंचे हैं उसमें खान साहब ने 3 साल जिस तरीके से जेल काटी, आपको उसको भी देखना पड़ेगा। मियां साहब के डॉक्टर अदनान जो है हर दूसरे दिन जेल में जाते थे, उनका जो बोर्ड बनता था उसमें भी वो शामिल होते थे। खान साहब के डॉक्टर्स को कितना एक्सेस दिया गया, एक दिन भी इमरान खान का घर से खाना नहीं आया। 3 साल में एक दिन भी इमरान खान को किसी ओपन अदालत में पेश नहीं किया गया। इनके तो आईसीयू घर में बन जाते थे। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। कहीं से उनको कोई रिलीफ मिला है, ऐन मुमकिन है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, लेकिन क्या ये खुशी से दिया गया है? नहीं। चीजें उस नहज पे पहुंची हैं कि सामने नजर आ रहा है कि 2 बड़ी सियासी जमातों की कोलिशन बनाई गई, लेकिन 4 सालों के दौरान फिर जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है, और आखिर में आके नकवी साहब ने बताया कि सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका है। नहीं तो नहीं अतर साहब यू एक्सेप्ट दिस थिंग, आपका ये मानना है कि अगर ये चीजें आगे की तरफ जा भी रही हैं, ये कोई डील अंडरस्टैंडिंग इसका नतीजा नहीं है, ये सिस्टम इमरान खान साहब के इंपॉर्टेंस के आगे जो है वो अपना सर झुका रहा है और कह रहा है कि जनाब तुसी आओगे तो गल अगे बढ़ेगी। ऐसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता सियासत में मंसूर साहब, इसमें मिक्सचर होता है। इसमें एक तो इमरान खान की इंपॉर्टेंस, आप सोशल मीडिया को देख लेना, जब से ये खबर आई है, मैंने पहले भी कहा कि लगता है ऐसे कि सोशल मीडिया जून से सीधा दिसंबर में चला गया। जब वोट को आप वोट की इज्जत की बात करते हैं तो जिन्होंने वोट दिया होता है वो मैटर करते हैं, तो वो दबाव यकीनन निजाम के ऊपर है। क्या हमें वो दबाव नजर नहीं आता? तमाम तर दावों के बावजूद, बातों के बावजूद आज सिचुएशन कहां पे है वो सबके सामने। तो एक वो भी है, और दूसरी तरफ अगर कुछ उनको ऑफर किया जाएगा तो यकीनन पीटीआई ने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको तब्दीली तो नजर आ रही है। नहीं, लेकिन इमरान साहब यहाँ पे 1-2 हमारे तज्जियाकार दोस्त हैं, उन्होंने मिसाल के तौर पे एक ने कहा जी इमरान खान ख़त्म शोधा, ये तो बड़ी दफ़ा रिपीट में बार बार ये बात की गई। एक ने कहा कि जनाब इस सिस्टम के अंदर तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है इमरान खान की, इस सिस्टम को इमरान खान से कुछ चाहिए ही नहीं है, तो किस बात का उसको रिलैक्स देना, या किस बात का उसको बैठ के किसी किस्म की भी उसको कोई स्पेस दे देना। ही इज़ नॉट नीडेड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत ही नहीं है। You also agree with these two things? इमरान खान ख़त्म शोध और या तहरीक इंसाफ की ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, मैं कभी भी नहीं इस तरह का मेरे ख्यालात रहे। मैं सिर्फ आपको ये बात बताता हूँ कि मैं हमेशा जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं मैं उनको ज़रा देख के बात करता हूँ कि एक वक्त था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें लग रहा है कि हमें लग रहा है, मेरे अल्फाज हैं कि हमें लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। हो सकता है कि जिन्होंने कुछ गेन करना है, जिन्होंने कोई नया कोई सिस्टम लेके आना है, जो बातें चली कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, कोई नया निज़ाम वज़ा करना है, कोई नया पॉलिटिकल कल्चर लेके आना है इस मुल्क में, तो ये जो मामलात होते हैं बड़े गहरे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो किसकी कितनी ज़रूरत है और किस काम के लिए ज़रूरत है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ मैटर करती है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो हुकूमत पहले खुश हो रही थी कि जी बड़ा अच्छा फ़ैसला आया, तारिक फजल चौधरी साहब ने फ़ौरन कहा कि बड़ा अच्छा फ़ैसला आया। पहले तो आप ये बताएं कि ये दरख्वास्त वहाँ तक पहुँची कैसे? जब नहीं पहुँचनी होती तो दरख्वास्तें तो रास्ते से छीन ली जाती हैं। दरख्वास्तें फिर पहुँची, फिर वो जिनके बारे में आज़म ज़ीर ताड़ साहब ने कहा था गलती होगी सर, उनके पास दरख्वास्तें आपकी जो हैं वो घुमा के पहुँच रही हैं, लग भी जाती हैं। तो मतलब ये सियासी मोर्चे हैं। अच्छा, ये सियासी मोर्चे जो हैं ये बाय द बुक नहीं होते। ये सियासी मोर्चे जो हैं, मैं बात करूँगा कुदरतुल्लाह शाहब साहब की तो अपने इफ्तिखार साहब को अच्छी लगेगी। तो मतलब ये कि अब देखना ये है कि ये सब कुछ जो जतन किए जा रहे हैं इसके पीछे कहानी क्या है। मैं शाजिया आपके सामने एक केस रखता हूँ, वो ये है, अगर हम बार बार नवाज शरीफ साहब का जाना और उसको डिस्कस करें ना,
2018 کے 2017 کے اندر نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، ہٹا دیا گیا. 2019 کے اندر نون لیگ کے ساتھ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے شروع ہو گئے تھے. خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ ساڑھے نال گل بات شروع ہو گئی تھی. بٹ اگر آپ ٹائم لائن میں اٹھا کے دیکھیں تو 2022 تک جا کے نون لیگ کو ویٹ کرنا پڑا عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے. سو دیٹ مینس اباؤٹ 3 years. کووڈ آ گیا تھا نا. چلے جو کووڈ آ گیا تھا کچھ بھی آ گیا تھا لیکن 3 سال لگے. چلے میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں. 2022 اور الیکشن ہوتا ہے 2024 میں. 2017 سے نکالا ہوا شخص 2024 میں بھی جا کے وزیر اعظم نہیں بن سکا. چاہے آپ نے کتنی ڈیلے کر لی، آپ نے کتنے آپ اور یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا وزیر دیٹس مائی پوائنٹ. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی بندہ ہے نا آج جو بھی اس پورے صورتحال کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے جہاں بھی دیکھ رہا ہے اس کو عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں چاہیے واپس، اس سے باہر نہیں چاہیے. لیکن منصور وہ ٹارگٹ اچیو ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بات منصور یہ بات تو طے ہے کہ جنہوں نے ریلیف دینا ہے نا آپ کوئی ان کو روک نہیں سکتا اگر وہ دینا چاہیں، اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے ان کو کوئی مجبور کر نہیں سکتا. رانا ثناء اللہ جتنا مرضی ٹی وی پر بیٹھ کے کہے بھائی پھر تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، پھر تو آپ کو ہر قیدی کو، پھر تو آپ کو سب کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا، پھر تو سب کو علاج کے لیے باہر نکالنا پڑے گا. 2019 میں کتنی کو پٹیشنز آ گئی تھیں عام قیدیوں کی طرف سے، کوئی بتانا پسند کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے ریلیف دینا ہے منصور ان کو کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ فیصلہ کر لیں، اور اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ عمران خان کو ریلیف نہیں دینا انہیں کوئی مجبور کر نہیں سکتا. رانا ثناء اللہ میں کل دیکھ رہی تھی ٹی وی پر بیٹھ کے جتنا مرضی کہہ لیں کہ آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، پھر تو آپ کو جیلوں کے دروازے کھول دینے پڑیں گے، پھر تو ہر کوئی جو ہے نا وہ پٹیشن لے کے آ جائے گا فلاں بیمار ہے فلاں بیمار ہے فلاں بیمار ہے. ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کوئی لسٹ نکال کے دے دیں کہ 2019 میں جب عدالتی فیصلے پر نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو کتنے کو قیدیوں نے پٹیشن دی کہ ہم نے بھی باہر جانا ہے، لندن جانا تو دور کی بات. جی ہاں کتنی کو انٹرٹین ہوئی مجھے بتائیں نا کتنی. یہ اس ساری چیز میں ہم ایک چیز تو بھول ہی گئے، اور جہاں سے یہ معاملہ ایکچولی اتنا خراب ہوا تھا افتخار صاحب، ہم نے بڑے ٹاک شوز کیے ہیں اس ساری چیز کے اوپر، اور ہم یہ کہتے تھے جناب یہ جب تک نہیں ہوگا اس سے معاملہ آگے نہیں جائے گا. یہ ریڈ لائن، اور وہ ہے 9 مئی. 9 مئی کے اوپر معافی مانگی گئی یا مانگی جائے گی؟ I have no idea. کیا مطلب یہ جو ادارہ اس چیز کو پیک اپ تو کرے گا؟ یہ جو میرے ون آف مائی پارٹیسپینٹ اوور ہیئر سیئنگ کہ یہ فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہوگا، میں نے تو نہیں کرنا. سوری نہیں لیکن میرے پاس ایس پی آر کی تو بڑی کھلی ڈلی اس پہ ہے نا جی. اس پہ تو یہ ہے کہ معافی مانگنی پڑے گی، معافی مانگنے کے بغیر نہیں کام آگے چلے گا. افتخار صاحب معافی کے بغیر کس طرح چلے گا؟ نہیں ہو سکتا. میں تو اس سارے جو آپ کے ہیں پوائنٹس میں ہو سکتا ہے مانگ لی ہو معافی. نہیں سر یہ تو پبلک معافی مانگنی ہے نا، یہ تھوڑی ہے. مجھے تو ضرورت ہوگی دکھا دیں گے. کیوں افتخار صاحب؟ دیکھیں جی میں ان ساری چیزوں میں یقین نہیں رکھتا جو باتیں آپ کر رہے ہیں. معافی میں کسی بھی ایسی ایریلیونٹ چیز میں یقین رکھتا. آئی بلیو ان سسٹم. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نو یہ ایک آدمی نے کہا ایک اگر وہ کولیپس ہو گیا تو پھر اس نے تمغہ کس چیز کا لیا ہے، تمغے کس چیز کے دیے ہیں، کس لیے وہ لوگوں سے ملتا ہے. چھوڑیں اس بحث کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس انڈیویجول، آئی ایم ڈسکسنگ دا فیوچر آف پاکستان. فیوچر آف پاکستان اس معاشی بدحالی کے اندر ایک ہے کہ آپ اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو واپس جائیں، یہاں پہ ایک غیر یقینی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو ختم کریں، اور پھر لیٹس موو فارورڈ فار دا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کریں یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کریں. جو ڈیولپمنٹ تبھی ممکن ہے جب آپ یہ جو یہ سچویشن اس سے باہر نکلیں گے. اور یہ تبھی ممکن ہے. ان آنسرڈ کوسچنز ہیں نا سر، یہ کوئسچنز کے جواب کب ملیں گے 9 مئی کے چکر میں؟ بھائی میں 9 مئی کا سوال آپ کا ہے، آپ جانے. میرا ہے، آپ جانے، میرا ہے آپ کر رہے ہیں وہ جانے. ہے جو آپ کا سوال ہے جنہوں نے جواب دینا ہے وہ جانے، میرا ایسے کوئی تعلق نہیں. میں 9 مئی کے اس لیے خلاف ہوں کہ میں کبھی بھی سیاست کو فوجی اداروں پہ حملے کے لیے استعمال کرنے کا حامی نہ تھا نہ آج ہوں. ٹھیک ہے میرا پوائنٹ آف ویو. باقی کیا ان کے درمیان طے ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شاہ صاحب کیا کرتے ہیں، I have got no idea. پاکستان تحریک انصاف سی سی ٹی وی فوٹیج اب نہیں مانگے گی. I don't know. یہ ان کی مرضی ہے سر، یہ میرا مسئلہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا مسئلہ سوال کروں گا نا آپ کریں دونوں سائڈوں سے. میں آپ میرا جواب بڑا کلیئر ہے. میں سیاست کو فوجی اداروں کے اوپر حملے کے لیے مناسب نہیں سمجھتا. ختم. درسو اب آپ کا سوال جانے اور وہ جانے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مناسب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ان کا مسئلہ. نہیں وہ بھی نہیں سمجھتے، کوئی بھی نہیں سمجھتا. تو ان کا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب کی میرے خیال میں اس پینل کے اندر سب کی یہ رائے ہے. جی بالکل ایسے ہی. اطہر کاظمی صاحب یہ جو ماضی کے جو بھی نرو پوائنٹس ہیں جہاں پہ ظاہری بات ہے انگلی رکھ کے تکلیف ہوتی تھی کسی بھی سائڈ کو ہوتی ہو، اس کو ایڈریس کس طرح کیا جائے گا؟ اس کو ایڈریس کیے بغیر آپ کے خیال میں معاملات آگے چلے جائیں گے؟
کیونکہ یہ 9 مئی کا معاملہ تو ایک سٹکنگ پوائنٹ رہا ہے، پچھلے کئی سالوں سے رہا ہے کہ جناب اس کے اوپر معافی ہوگی تبھی معاملات آگے جائیں گے، تو معافی تو ابھی تک نہیں مانگی گئی اس کے اوپر۔ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا گن کو جمپ کر رہے ہیں، ابھی کوئی معاملات مجھے اس طرح ٹو بی آنسٹ سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اتنی جلدی، جتنا ہے نا کہ حکومت کے ریئیکشن نے کس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش شروع ہوگی اور خان صاحب کی واپسی، وہ مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہی۔ لیکن کیا یہاں پہ معاملات جو ہے وہ درگزر ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، وہ یقیناً یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ طیارہ سازش کیس بھی ہمارے سامنے ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد نوعیت کا ایک کیس ہے، جہاں پہ آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کر کے ایون کہ ایک آئی جی کو بھیج دیا گیا رانا مقبول صاحب کو ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بھی وہ ساری چیزیں آگے بڑھ گئیں، میاں صاحب نواز اس کے بعد وزیر اعظم بھی بن گئے، تو وہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک لمبی ہسٹری ہے، بہت سارے واقعات کا میں ذکر کر سکتا ہوں۔ اس میں کھر صاحب نے کس سے استعفیٰ لیا گورنر ہاؤس میں، وہ بھی ہمیں ماضی میں رپورٹ ہو چکا ہے، باقی اور بھی بہت ساری چیزیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب چیزیں آگے بڑھیں گی یہ جو معاملات ہیں، ایک منٹ اطہر بھائی، ایک منٹ، عمران صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ پبلکلی پوزیشن کسی نے اس وقت اس طرح کی نہیں لی تھی، پرسنل اگر کسی کا تھا تو تھا، یہ تو ادارہ جاتی سطح کے اوپر پوزیشن ہے پاکستان کی فوج کی اس معاملے 9 مئی کی پریس کانفرنس ہے، 9 مئی کی پوری پریس کانفرنس ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اس کو اطہر صاحب، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم obviously مفروضوں کے اوپر اس وقت بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کو لگتا نہیں ہے کوئی ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، چلیں اگر ہے بھی، یہ جو بہت بڑا پہاڑ ہے 9 مئی کا، اس کو کراس کیے بغیر آپ کے خیال میں معاملہ طے ہو سکتے ہیں کبھی؟ نہیں یقیناً دیکھیں نا، یہ چیزیں اگر معاملات طے ہوں گے تو پھر بہت ساری چیزیں طے ہوں گی، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پبلکلی بہت ساری پوزیشنز لی گئی ہیں۔ ڈان لیکس کے بعد ریجیکٹڈ ایک ٹویٹ ہوئی کہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، طارق فاطمی صاحب کو فارغ کیا گیا۔ آج وہی طارق فاطمی آپ کی خارجہ پالیسی کا روح رواں ہے، ہر میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ جیسے کمزور لوگوں کے مسائل ہیں، بڑے لیول کے اوپر شاید چیزیں اس طرح نہیں ہوتی۔ نہیں، اس کی ایک ریزن چلے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا نا، ریجیکٹڈ والا، میرے پاس یہ خبر ہے، یہ میں شاید پہلی دفعہ ہو سکتا ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ میں شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جنرل باجوہ کا یہ ماننا ہے کہ وہ ریجیکٹڈ والی جو ٹویٹ تھی وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، وہ ان کی اجازت کے بغیر ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ پھر وہ لے کے بھی گئے تھے، اور اس کے بعد اس وقت جنرل باجوہ ایکچولی پی ایم ہاؤس گئے تھے اور جا کے نواز شریف صاحب سے ملے تھے، اور مل کے انہوں نے کہا تھا کہ سر یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ ایز این آرمی چیف وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ سیڈ کہ جی یہ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ہماری انٹینشن نہیں تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر ایکشن کیوں لیا گیا، پھر کیوں طارق فاطمی کو فارغ کیا گیا ڈان لیکس پہ؟ نہیں اس وقت دیکھیں نا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈان لیکس پہ آپ نے طارق فاطمی کو فارغ کیا، جس قسم کا بیانیہ بنایا گیا کہ یہ ملک دشمنی ہو گئی، یہ ہو گیا، آج وہی طارق فاطمی آپ کا فورن آفس چلا رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعات ہیں ان کو اگر آپ نے طیارہ سازش کیس فلاں کیس کے ساتھ جوڑنا ہے تو وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ عمران خان has been called a security threat. Remember? ایک پریس کانفرنس جی جی بالکل ہوئی تھی He has been called a security threat. لیکن بالکل ہوئی تھی، لیکن سر بات یہ ہے کہ جو مزاج یار میں ہے، اگر انہوں نے یہ اس سے withdraw کرنا ہے اپنے ان سارے موقفوں سے کہ جی 9 مئی والوں کا انصاف جب تک نہیں ہوگا، وہ الفاظ آپ کو یاد ہے نا، آپ کے بھی کچھ سوال تھے، میرا ہی سوال تھا، آپ ہی کا سوال تھا، لیکن وہ کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں 9 مئی کے، کوئی ختم نہیں ہوئے، اور شاید جو کاظمی صاحب بات کر رہے ہیں کہ شاید ہم تھوڑا سا کچھ زیادہ فیل کر رہے ہیں کہ ابھی شاید اس جگہ کے اوپر یا یار بھائی عمران صاحب اگر لاہور سے اسلام آباد جانا ہونا تو ٹول پلازا سے پہلے ہی آپ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی بیڑا کب آتا ہے اور آگے کلر کا ہر کب آتا ہے اور چکری کب آتا ہے، یا پہلے سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ بچوں نے روک کے وہاں سے کچھ نہ کچھ تو لینا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اور میرے خیال میں منصور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اگر تو وہ ہاسپٹل تک اگر تو پہنچ جاتے ہیں عمران خان، تو یہ جلسوں کی کال اور ہسپتال کے باہر اکٹھے ہو جانا یا اس کو اپنی کامیابی کہہ لینا، مطلب کہ ایک ادارے کو اور چڑھانا، یہ کہنا کہ ہماری جیت ہو گئی ہے، دیکھا ہمارا پریشر تھا، دیکھا ہماری 27 ستمبر کی کال تھی۔ میرے خیال میں تحریک انصاف کو بھی تمیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر تو عمران خان کو ہاسپٹل تک جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں۔ افتخار صاحب جو ہے ہنس رہے ہیں، کیوں ہنسے ہیں آپ؟ اس نے صحیح کہا ہے عمران نے کہ یہ سب کچھ قدرت اللہ، کیا نام ہے، قدرت اللہ شہاب ہے، یہ سب کچھ اسی نے کرنا ہے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے،
ٹینشن کو ریلیف کرنا. بالکل اس نے صحیح کہا کہ اگر جا کے وہاں پہ نعرے مارنے شروع کر دو, بکرے ذبح کرنے شروع کر دو, تو واٹ میسج یو وانٹ ٹو کنوے ٹو دا کنسرن پیپل, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے, اور اگر نہیں آئی تو آ جانی چاہیے. پہلی بات دیکھو, خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے اندر. میں اس میں ایڈ کر دوں, آپ کی بات ایکچولی درست ہے. بیرسٹر گوہر کا میں نے ایکچولی بیان دیکھا, انہوں نے اس بات کی مذمت کی کہ یہ جو کوئی کارکن وغیرہ اگر ہاسپٹل وغیرہ کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے وہاں سے ویڈیوز وغیرہ, ڈونٹ ڈو دیٹ. سر وہ تو شروع سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ نہیں سنتا کوئی نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمیں سبلا نہیں توڑتے. ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. عمران صاحب اگر ان کی سنتا کوئی نہیں نا, تو پھر بہت بڑے سوالات جنم لیں گے. جی جی یہ بات یاد رکھیے. دیکھیں ایسے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کلیم بھی کریں کہ آپ پاکستان کا 90% ہیں, اور ان 90% کا کلیم کرنے والوں کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے, تو اٹس اے ویری ڈینجرس گیم. جی اٹس اے ویری ڈینجرس گیم. خدا کے لیے ٹرو لیڈرشپ نہیں ہے نا, خدا کے لیے واپس آنے دو چیزوں کو, جو ٹیمپریچر ہے کم کرو. سر یہ اور تو پھر دیکھیں جو آپ نے, لیکن افتخار صاحب اگر اس کے اندر اگر یہ ہو, جی میں آ رہا ہوں اتھر بھائی, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. صرف ایک چیز اگر ہو نا, اگر خان صاحب اگر باہر آئیں اور خان صاحب ایک دفعہ پھر بیرسٹر گوہر کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیں نا, ایسے سارے سدھے ہو جائیں گے. یہ سب دوبارہ یہ چہرے آپ کو نظر ہی نہیں آنے منصور, صرف وہ ایک دفعہ کہہ دیں. ہاں یہ دوبارہ یہ چہرے ہی نہیں نظر آنے. جی اتھر صاحب گو. دیکھیں ایک تو جس طرح عمران بھائی بار بار قدرت اللہ شہاب کا ذکر کریں, اگر آپ شہاب نامہ پڑھیں نا تو اس میں ایک بملا کماری کی بے چین روح, وہ ایک پورا چیپٹر ہے اس میں. وہ بملا کماری کو بڑھنے کی وجہ سے شہاب بملا کماری کی ایک بے چین روح کہہ رہے ہیں, یہ کیریکٹر ہے. یہ شہاب نامہ کے اندر ایک چیپٹر ہے, اگر آپ شہاب نامہ وہ کتاب پڑھیں تو جی جی ہے, اس میں وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب صاحب خود بھی بڑے ڈسٹرب ہوئے. جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوا تو قدرت اللہ شہاب صاحب کے لیے اپنے لیے بھی بڑے مسائل رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت سسٹم ہے, کیا اس نے ڈیلیور کیا؟ اگر وہ کوئی چین لے آتے, سکون لے آتے یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں, اس وقت لڑائی جو ہے وہ یہ تھی کہ سیاسی طور پہ انہوں نے مقابلہ کرنا تھا, ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو دینا تھا نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے. آج گوادر سے لے کے مالا کنڈ تک اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بات کس طرف جاتی ہے؟ ٹی وی شوز میں بھی قدرت اللہ شہاب پہ بات ہوتی ہے. تو اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں یہ اس طریقے سے کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو نہیں دے سکی, اور عمران خان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی جماعت کو بھی, کہ لڑائی آپ کی سیاسی ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہے, ہم نے ملک کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. ایک اچھی اپرچونٹی ہمیں دی ہے. I appreciate Athar Kazmi this point. شکر ہے آپ کو اتھر صاحب کی باتیں پسند آنا شروع ہو گئی ہیں. آج سے سال پہلے نہیں ہے. ایک سیکنڈ عمران, ایک سیکنڈ, ایک سال کی بات نہیں ہے, وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نہیں بیچ رہے تھے. سر انہوں نے سیکھا, اب آپ کو بیچنی پڑے گی. آپ سے سیکھا سر انہوں نے. سیکھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ سے I stand for the constitution supremacy, the parliament supremacy, the rule of law, the democracy. یہ اطہر صاحب آپ نے سیکھا ہے نا افتخار صاحب سے ساری چیزیں, میں سے غلط تو نہیں کہہ رہا. روز سیکھتے ہیں جی, یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. افتخار صاحب جیسے سینئر بزرگ ہوں میں. نہیں تو آپ بزرگ ہیں ہمارے. نہیں میں کیا کہوں, بڑا بھائی کہوں میں آپ کو. یس کیا عمران صاحب کچھ میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ. میں قدرت اللہ شہاب نہیں ہوں کم از کم. اچھا میں دیکھیں, یہ بملا کماری ہو یا کنیا کماری ہو یا مینا کماری ہو, نیو کریکٹر, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کوٹ کروں گا یہاں پہ. میں ظاہر ہے کہ کچھ باتیں آپ جو ہیں وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں بولیں گے تو پھنسیں گے, نہیں کرنی چاہیے. اچھا لیکن ہمارے بڑے ایک میرے ایک اور چھوٹے بھائی ہیں سہیل وڈائد صاحب, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یار یہ پولیٹیکل کلچر تبدیل کرنے کا معاملہ ہے. اب چاہنے والوں کی چاہت اس میں ہے کہ کچھ تبدیلی آئے. یہ کچھ سسٹم کچھ چل نہیں سکا, کچھ دے نہیں سکا. باقی جو ہے نا وہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں وہ چیزوں کے کہ جی کہ یہ وہ پولیٹیکل نیریٹو نہیں دے سکے, یہ نہیں ہو سکا, وہ نہیں ہو سکا. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو ہے نا ہیلے بہانے ہیں کہ فلاں جو ہے دیکھو نا کہ شہباز شریف ڈبل پریس پا کے آئندہ کوئی کام ہے. مجھے آج اتفاقاً ایک افسر بتا رہا تھا بات ٹھیک ہوگی, وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو نا کابینہ دے تسی غور کیتا کہ بجلی دی لوڈ شیڈنگ دے اوتے میٹنگ چل رہی ہوندی ہے تے انہوں نے جناب سوٹ پائے ہوندے نے, انہوں نے تو گرمی لگدی, انہوں نے کی پتہ ہے آٹا گوندی ہلنی کیوں. تو وہ والا سین جو ہے وہ اور ہے. کوئی مطلب کہ پاپولیرٹی کسی کی کوئی میٹر نہیں کرتی قدرت اللہ شہاب کے آگے. کوئی کسی کا جناب گراف بہت نیچا چلا گیا ہے, کوئی اوپر چلا گیا ہے. قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ پورا شہاب نامہ نکال کے پڑھ لیں.
اگر انہوں نے اس کے مطابق وہ چلیں. اگر قدرت اللہ شہاب کو مقامی حکومتیں پسند آ رہی ہیں اچھی بات ہے, آہستہ آ رہی ہیں, آہستہ اچھی بات ہے, آہستہ آ رہی ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ قدرت اللہ شہاب کو وہ اختیارات دے دینی چاہیے مقامی حکومتوں کو جو ان کا حق ہے, ورنہ ہندوستان سے کچھ سیکھ لے. اچھا ویسے کہ افتخار انہوں نے صاحب اگر مقامی تاریخ اٹھا کے حکومتوں کو دیکھیں کیا تو اختیارات قدرت اللہ دیے ہیں. شہاب کو ہمیشہ ہی مقامی حکومتیں پسند آئی نہیں ود پاورز. مشرف صاحب کے دور جنرل میں. مشرف کا دور بہت بڑی مثال ہے. دیکھیں اچھا لیکن ایک سیکنڈ بہت اچھی بات, ایک سیکنڈ ہاں نیشنل فائنانس کمیشن, پروڈکشن فائنانس کمیشن کے بعد ڈسٹرکٹ فائنانس کمیشن بنائے اور اختیارات جو ہیں وہ عوام کے نمائندوں کو دے. کس طریقے سے, جس طرح ہندوستان میں آفٹر آل انہوں نے بھی 47 کے بعد جا کے 94-93 میں یہ فیصلہ کیا کہ کیا پنچایت کو اختیار دینے ہیں, کیا اختیارات نہیں دینے, ان کے جا کے 73rd and 74 یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ جو صوبوں والی اور سسٹم کے کولیپس کرنے والی بات ہوئی ہے, اور یہ جو عمران خان صاحب کے لیے جو ایک دریچہ کھلا ہے ٹھنڈی ہوا کے, جھونکے جو آنا شروع ہوئے ہیں, یہ ایک تھریٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ موت دکھا کے ہو سکتا ہے بخار کے اوپر راضی کرنا. یہی میں کہنے والی ہوں کہ یہ جو ایک نیریٹو مارکیٹ میں پھینکا گیا ہے کہ یہ شاید یہ نون لیگ اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک تھریٹ ہے. پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ ظاہر ہے سندھ میں اور صوبے بنے, تو یہ واقعی یہ ایک نیریٹو مارکیٹ میں پھینکا گیا ہے کہ شاید یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے ہے کہ مان جاؤ صوبیاں دی گل مان جاؤ. پھر محسن نقوی کی بات ذہن میں آتی ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا, تو شاید یہ تھوڑی بہت اس کو تھریٹ سے جوڑا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تم لوگوں کا علاج ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. اگر وہ ہسپتال آ سکتا ہے جیل سے, تو وہ جہاں تم لوگ آج بیٹھے ہو تو جیل سے وہاں پہ بھی, ہسپتال سے وہاں پہ بھی جا سکتا ہے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں, عمران خان ہی صرف اب مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. یہ کولیکٹیو ڈیسیژنز کرنے پڑیں گے پاکستان کے مسائل کو حل نہیں ہو سکتا ہے. مقامی حکومتوں کے لیے یہ تینوں مقامی حکومتوں کے لیے آئیں, بالکل آئیں, تینوں مان جائیں, پی ٹی آئی مان جائے, پی ٹی آئی مانی ہوئی ہے, نون لیگ مان ان جائے, کے اپنے صوبے میں الیکشن اپنے پی ٹی آئی سب سے زیادہ فیور کرتا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کو, تو ایکچولی سب سے زیادہ فیور کرتا ہے. اگر وہ اس کے ذریعے ایک فری اینڈ فیئر لوکل باڈی الیکشنز کے ذریعے اگر آ جائیں تو وہ پروف کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری میجورٹی اگر میجورٹی ہے یا نہیں یا نہیں ہے, جو بھی ہے نہیں سر. وہ جو جس کو الیکشن جیتنے کا اعتماد ہوتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے کراؤ الیکشن, ٹھیک ہے, کراؤ الیکشن, فوراً کراؤ الیکشن. بھائی میں جس کو نہیں ہوتا وہ اوائڈ کرواتا ہے. میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ لوکل باڈیز کے انتخابات ہی پاکستان کے اب موجودہ مسائل کا حل. اور یہ قدرت اللہ شہاب کو اس بات کا پورا ادراک ہے. ادراک نہیں, وہ آئیڈیا ہی ان کا ہے, یہ بیسکلی آئیڈیا ہی ان کا ہے. اطہر صاحب, اس سارے معاملے میں آپ کے خیال میں جب اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے, اگر عمران خان صاحب کو یہ ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے, تو جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جناب ٹیمپریچر آپ کو لگ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک نیچے آ گیا ہے, لیکن چند ایک کچھ ایسے نامی گرامی اکاؤنٹس ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا موجودہ سسٹم کے اگینسٹ جو ہے وہ ویسے ہی کافی مطلب اینٹی گفتگو جو ہے وہ کرتے آئے ہیں, وہ بھی کیا ٹھنڈے ہوں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سا اعتراض ان کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں کیا بات کریں, یہ کس قسم کی ٹویٹس کریں. ایون پچھلے 3 سال میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فوج کے حوالے سے, آرمی چیف کے حوالے سے بہت اس قسم کی لینگویج اور ٹویٹس ایون پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں وہ سب کچھ بھی پھر بند ہوگا یا وہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ لیکن جب اوور آل ملکی ماحول بہتر ہوتا ہے, سیاسی ماحول بہتر ہوتا ہے, تو بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان میں بھی تبدیلی آئی ہے. یہ وہی نواز شریف صاحب ہے نا جنہوں نے لندن سے جو تقریر کی, اس میں فوجی افسران کے نام لیے, سیاستدانوں کے اندر جو فوجی افسران ان کے نام لیے کہ یہ کہا جا رہا ہے, اور آرمی چیف کا کہا یہ جو وردی ہے, اس قسم کے نعرے مریم بی بی کے سامنے بچے لگاتے ہوتے تھے. تو ماحول اب تبدیل ہو چکا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ کس طرح کا قتل برداشت نہیں کریں گے اگر کوئی ایسی بات کرے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ماحول تبدیل ہوگا بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی. ہاں کچھ آوازیں ہو سکتا ہے کہ ایسی رہیں, لیکن پھر جو لارجر شور ہوتا ہے, بڑا شور ہوتا ہے, اس شور کے اندر وہ آوازیں چھوٹی محسوس ہوتی ہیں, دب جاتی ہیں. جب بہت زیادہ شور پڑا ہو تو وہ جو آوازیں ان کو مزید تقویت ملتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ. اور جہاں تک یہ مقامی حکومتوں کی بات ہے, انفارچونیٹلی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ہر ہر ایم پی ایک ڈکٹیٹر ہے. وہ اپنے حلقے کے اندر مقامی حکومتیں نہیں قائم کرنا چاہتا. ہم نے اپنی زندگی میں اگر حقیقی جمہوریت دیکھی ہے تو وہ مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا اس میں دیکھی ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, وہی دور تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ مقامی فیصلے مقامی سطح پہ ہوتے. بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب, شازیہ ذیشان صاحب, افتخار احمد صاحب, عمران شفقت صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.